والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون وقال تعالی فی مقام آخر وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ۔ اللہم صلی اللہ محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی اللہ محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی اللہ محمد فی آخر کلامنا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کے لیے اعلان فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، اور دوسرا اعلان یہ فرمایا کہ اللہ ان سب سے راضی ہے اور یہ سارے جنتی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ میرے عزیزو، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ، یہ رضا کا سرٹیفکیٹ اور یہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ، یہ ہدایت کا سرٹیفکیٹ، یہ کیسے ملا؟ انسان کامیاب ہوتا ہے خاندان کی وجہ سے، یا انسان کامیاب ہوتا ہے زور طاقت کی وجہ سے، یا انسان کامیاب ہوتا ہے کسی ہنر کی وجہ سے، یا کسی ڈگری کی وجہ سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ یہ کیسے ملا؟ یہ تمغہ حسن کارکردگی کیا ہے؟ میرا عزیزو، صحابہ کرام کا ایک ہی وہ ہے ان سب کا جن کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ وہ ڈگریاں نہیں لی تھی انہوں نے، سرٹیفکیٹ نہیں لیے تھے انہوں نے، کالج اٹینڈ نہیں کیا انہوں نے، یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا، ڈپلومے نہیں کیے، کوئی ہنر فن نہیں سیکھا، یا سارے پہلوان طاقتور بھی نہیں ہیں، لیکن اعلان اللہ نے کیا وہ ایک ہی وجہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے 100% فرما بردار تھے۔ آج المیہ یہ ہے، ہمارے پاس یہ سارے وسائل ہیں کامیابی کے، ڈگریاں ہیں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ڈگری یافتہ موجود ہے، طاقت ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پہلوان ٹائپ کا بندہ موجود ہے، اور اسی طرح جتنے اسباب ہیں کامیابی کے ہیں، لیکن ہمارے پاس اگر نہیں تو وہ کمی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری تھی صحابہ کرام کے پاس، وہ ہمارے پاس نہیں۔ وہ ایسے فرما بردار تھے کہ بادشاہ کی مجلس میں ہیں، اور نبی کی سنت ہے کہ نوالا اٹھا کے صاف کر کے کھا لینا، تو بادشاہ کے سامنے کھا رہے، دوسرا کوہنی مارتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنرل بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر مشیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ عجیب ارشاد فرمایا اترک، کیا میں چھوڑ دوں سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ میں ان احمق وہ وزیر مشیر، وہ جنرل، وہ کرنل، وہ بادشاہ، وہ بڑے لوگ جو اس وقت تھے، وہ سارے فرمائیے احمق ہیں، ان کی وجہ سے میں اپنے حبیب، اپنے نبی، اپنے پیارے رسول کی، اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ یہ صفت خصوصیت تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اعلان کر دیا۔ اللہ آج بھی وہی اللہ ہے، آج بھی وہ اسی نبی کی سنت موجود ہے، وہی نبی کا دین موجود ہے، وہی شریعت موجود ہے، وہی اسلام موجود ہے، وہی قرآن موجود ہے، وہی حدیث موجود ہے۔ ہم موجود نہیں ہیں، ہم پریکٹیکلی عملی طور پر موجود نہیں ہیں، علمی طور پر ہیں، اور اللہ کا وعدہ علمی طور پر نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا یعلمون پر کامیابی مل گئی، یعملون فرمایا، یعملون پر کامیابی ہے، عمل ہو، کردار ہو، گفتار ہو۔ کہ آپ اندازہ کریں، ایک شخص حملہ کرتا ہے، بنو ثقیف کا خاندان میں سے ایک صحابی، یہاں تک کہ جان لیوا تھے، اور قریب ہے کہ وہ فوت ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ ان کے کزن آتے ہیں، بھائی آتے ہیں، آپ بتائیے آپ کا دشمن کون ہے، ہم ان سے بدلہ لیں۔
تو انہوں نے کیا فرمایا؟ آگے جملہ سنیں، کہنے لگا میں نے اپنے نبی سے یہی سیکھا ہے، لا تثریب علیکم اليوم، میرے نبی نے بھی مکہ مکرمہ میں اعلان کیا تھا سب کو معاف کر دیا، تو میں اپنے دشمن کا نہیں بتا سکتا، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو میں تمہیں حق نہیں دیتا کہ تم اس سے بدلہ لینا، میں نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا، تمہاری بھی ذمہ داری یہ ہے، تم اس کو نہیں پکڑو گے۔ یہ صفت ہم میں نہیں ہے، یہ ہم میں نہیں ہے۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ تشریف لے جاتے ہیں یہودیہ کے گھر، زینب ہے، کھانا کھلاتی ہے، اس میں زہر دے دیتی ہے، پکڑی جاتی ہے، اعتراف کرتی ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ دشمن ہے، میرے نبی نے فرمایا کیا؟ معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے اپنے نبی سے یہی سیکھا ہے کہ میرے نبی نے بدلہ نہیں لیا، میں تمہیں حق نہیں دیتا کہ تم اس کو پکڑو میرے دشمن کو جس نے مجھے شہید کر دیا۔ آخری وقت کلمہ پڑھ کے جانے والے ہیں، دشمن کا نہیں بتایا، اور یہ بھی بتا دیا تمہیں پتہ چل جائے اسے معاف کر دینا، پکڑنا نہیں، کیونکہ میرے نبی کی سنت یہی ہے۔ یہ چیز ہم میں نہیں، مسلمانوں میں نہیں رہی۔ تو میرے عزیزو، یہ کیسے ممکن ہے کامیابی ہمیں مل جائے اور سرخرو ہو جائیں، ہمارے ڈنکے بج جائیں، اور نبی کے نافرمانوں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ اللہ کا وعدہ فرما برداری کے ساتھ ہے، نافرمانوں کے ساتھ نہیں ہے، اور ہم سے نافرمانی ہو رہی ہے، فرما برداری نہیں ہو رہی۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک عورت آئی اور بچہ چھوڑ گئی حضور کی خدمت میں، کہ تربیت بھی فرمائیں، آپ کی خدمت بھی کرے گا، تربیت فرماتے رہے، خدمت بھی کرتا رہا، کچھ دن ہوئے بچہ فوت ہو گیا، تو دفن کرنے لگے صحابہ کرام، حضور نے فرمایا اس کی ماں کو اطلاع دی ہے یا رسول اللہ؟ نہیں، ماں کو اطلاع دو۔ ماں آ گئی، آتے ہی ایسا زار و قطع رونا شروع کر دیا، یا رب میرے میکے والے اور میرے رشتہ دار، میرے خاندان والے تانا دیں گے کہ دیکھے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑا تھا، ہمارے خداؤں نے تیرے بچے کو مار دیا، وہ تانا دیں گے، میں کیسے جی سکوں گی، رہ سکوں گی، زندہ رہ سکوں گی، یہ زندہ چاہیے مجھے۔ بین کر رہی ہے، رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، اللہ نے اس کی فریاد سن لی۔ حضرت انس فرماتے ہیں وہ مردہ بچہ اللہ نے اسے زندہ کیا، اور زندہ ہمارے ساتھ اس نے کھانا کھایا۔ یہ معجزے کیسے رونما ہوئے ان کے ساتھ، یہ مدد اللہ کی کیسے آئی؟ وہ ڈگریاں یافتہ نہیں تھی، وہ کہ ہنر یا فن سے واقف نہیں تھے، ہنر بھی ایک تھا، ڈگری بھی ایک تھی، فن بھی ایک تھا، کہ محمد عربی کے 100% فرما بردار تھے۔ طلاق کیسے ہوتی تھی؟ کسی نے کہہ دیا تو میری ماں کے برابر ہے، شوہر نے، اب یہ طلاق ہو جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے سے، طلاق کا طریقہ بتانے سے پہلے یہ طلاق تھی، شوہر کہہ دیتا تھا تو میری ماں کے برابر ہے، طلاق ہو گئی، ختم۔ حضرت خولہ بڑھاپے میں، شوہر نے کہہ دیا تو میری ماں کے برابر ہے، رونے لگ گئی، آئی یا رسول اللہ مجھے طلاق ہو گئی، آپ اس حکم کو تبدیل کریں۔ حضور خاموش رہے، اس وقت ابھی حکم نہیں آیا تھا، یہ طلاق کا یہ طریقہ تبدیل نہیں ہوا تھا، نہ نبی نے فرمایا نہ اللہ نے وحی اتاری، تو یہی طلاق سمجھی جاتی تھی، اسی پر عمل ہوتا تھا۔ اب حضور خاموش ہیں اور وہ فریاد کر رہی ہے، حضرت خولہ یا رسول اللہ اس حکم کو تبدیل کریں، میں کہاں جاؤں اس بڑھاپے میں، میری کمزور ہڈیاں ہو کیجیے، میرا چلنا پھرنا مشکل ہو چکا ہے، میرا نہ بیٹا نہیں ہے، نہ بھائی ہے، نہ میرا باپ ہے، میرا شوہر ہے وہ بھی مجھ سے نکل گیا، تو میں کہاں جاؤں گی، کیسے زندہ رہوں گی، کون نان نفقہ کی ذمہ داری اٹھائے گا؟ اس حکم کو تبدیل کریں، اس طلاق کو۔ آپ خاموش رہے، وہ اقرار کر رہی ہے، آپ انکار کر رہے ہیں قسم کا، یہاں تک کہ اتنا اس نے فریاد کی، نبی کی اتنا منت کی کہ اللہ کو ترس آ گیا، اللہ نے 28ویں پارے کی ابتدائی آیتیں اتار دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، سن لی اللہ نے اس کی فریاد، اے میرے حبیب اس کو تسلی دے، میں نے اس کی فریاد سن لی ہے جو رو رہی ہے، آپ بتا دیجئے اس کو کوئی طلاق نہیں ہوئی، یہ شوہر اور یہ بیوی برقرار ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ معجزے کیسے رونما ہوئے، کیا وجہ تھی، آج کیوں نہیں ہوتے؟ بدر کا میدان ہے، 313 ہے، نہتے ہیں، کچھ تلواریں، کچھ گھوڑے، کچھ اونٹ، ادھر 1000 بندہ ہے، اونٹ بھی سب کے پاس ہے، گھوڑے بھی سب کے پاس ہے، تلواریں بھی سب کے پاس ہے، اسلحہ جو موجود اس دور کا تھا سارا ان کے پاس تھا، طاقت میں بھی دگنے تگنے چگنے تھے، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہتے مسلمان۔ تو کیا ہوا، فرشتے کیسے اترے؟ جس کو اقبال کہتے ہیں آج بھی اگر تو ابراہیم کا اندھا ایمان پیدا کر جائے تو فرشتے آج بھی اتر کر مدد کر سکتے ہیں۔
آج بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا اللہ ہے، وہ اللہ زندہ ہے نعوذ باللہ، مردہ نہیں ہے نعوذ باللہ۔ جس رب نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کیا تھا وہ آج بھی موجود ہے، وہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ، اسی عظمت کے ساتھ موجود ہے۔ اقبال کہتے ہیں اگر تو ابراہیم کا ایمان پیدا کر تو آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب موجود ہے۔ تو موسیٰ کا ایمان پیدا کر تو دریا میں راستے بنانے والا اللہ موجود ہے۔ کون تھا جس نے دریا میں راستے بنائے؟ کون تھا جس نے نوح کی کشتی کو بچایا؟ ساری دنیا غرق ہو گئی۔ یہ صرف عراق نہیں تھا اس وقت، حضرت نوح علیہ السلام عراق میں تھے، اس وقت ان کی امت عراق میں تھی، باقی تو ساری دنیا تھی، جہاں تک تھا جتنی آبادی تھی ساری دنیا کو غرق کیا۔ ایک کشتی والے 82 بندے بچ گئے۔ یہ معجزہ کیسے رونما ہوا؟ یہ فرما برداری کا تھا۔ یہ فرما بردار بیٹھے ہوئے تھے، باقی سارے نافرمان تھے، نافرمانوں کو سب کو غرق کر دیا، فرمان برداروں کو اللہ نے بچا دیا۔ تو آج بھی کشتی نوح موجود ہے، وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور سنت۔ ہم اس سے روٹ چکے ہیں، ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں، ہم دور جا چکے ہیں۔ میرے عزیزو، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک سنت کی قدر دیکھیے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ صبح تشریف لاتے تھے نماز کے بعد، ممبر پر تشریف رہتے، فرماتے کسی نے خواب دیکھا ہو تعبیر بتا دوں۔ خواب دیکھا ہے کسی نے؟ صحابہ بتاتے یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا، آپ تعبیر بتاتے۔ کوئی مسئلہ پریشانی ہو میں حل کر دوں، صحابہ مسائل پوچھتے تھے۔ ایک دن آپ نے شاید فرمایا تجھے میں بتاتا ہوں۔ رات کو حضور فرما رہے ہیں، حضور خود اپنا خواب سنا رہے ہیں، ممبر پر بیٹھ کر فرمایا رات کو میں نے خواب میں دیکھا، میرے ادھر جبرائیل ادھر میکائیل، ہم جنت کی سیر کر رہے ہیں، میں نے دیکھا قدموں کی ہاٹ سنی جنت میں۔ میں نے پوچھا جبرائیل کون؟ کس کی قدموں کی ہاٹ ہے یہ جنت میں؟ یا رسول اللہ کسی کی نہیں، کوئی نہیں آ سکتا، کسی کا داخلہ منع ہے، چابی آپ کے پاس ہے، داخلہ آپ کے پاس ہے، آپ کے بغیر کسی کو اجازت نہیں داخل ہونے کی، کوئی نہیں آ سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قدموں کی ہاٹ یہ پھر کہاں سے آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ جنت میں تو کوئی نہیں آ سکتا، یا آپ کا غلام بلال ہے مکہ مکرمہ میں کلیم میں چل رہا ہے، اس کے قدموں کی ہاٹ آپ جنت میں عرش کے اوپر سن رہے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ کیا بلال حسن زیادہ تھا اس وجہ سے، یا پہلوان تھے اس وجہ سے، یا خاندانی تھے اس وجہ سے، یا مالدار تھے اس وجہ سے، یا کوئی ڈگری سند تھی اس وجہ سے؟ نہیں۔ جو آج دنیا میں کامیابی کے ذرائع ہیں ان میں سے ایک بھی کامیابی کا ذریعہ نہیں تھا حضرت بلال کے پاس۔ وہ ایک ہی ذریعہ تھا جو صحابہ کرام کو جس پر اللہ نے نوازا، جس کی وجہ سے معجزے رونما ہوئے، وہ تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ یہی تابعداری تھی۔ وہ آج بھی تابعداری ہم پیدا کریں تو آج بھی پاکستان دنیا کے نامور ہوگا۔ آج بھی ہم تابعداری پیدا کر رہے تو دنیا کی ہر نعمت پاکستان میں آج بھی موجود ہے۔ آج بھی اگر ہم وہ اتباع فرما برداری پیدا کر دیں تو دنیا میں امام ملک پاکستان اور پاکستانی قوم بن سکتی ہے۔ لیکن افسوس ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے۔ ہم آنکھوں سے بھی نافرمانے، ہم زبان سے بھی، کانوں سے بھی، دل دماغ سے، ہر لحاظ سے نافرمانے۔ اللہ کی مدد فرما برداروں کے ساتھ ہے، نافرمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ میری التجا ہے، میں ہر جمعہ یہی التجا کرتا ہوں کہ ہم دیکھو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک مثال دی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں ایک دن گھر میں آیا، جنہوں نے صحابہ کی طرح فرما برداری کی اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ حضرت تھانوی کا نام دنیا میں قیامت تک چمکتا دمکتا رہے گا۔ کیا حسین تھے؟ کیا کاروبار زیادہ تھا؟ کیا پہلوان تھے؟ کیا ڈگری یونیورسٹی کی تھی؟ نہیں، محمد عربی کے وہ تھے، فرما بردار تھے۔ آج بھی اگر کر دے دنیا میں جن کو امام بنایا اللہ نے، پیچھے فرما برداری ہے نبی کی۔ تو تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک دن گھر میں آیا، کدو بنے ہوئے تھے، میں نے کھا لیے۔ میں دوسرے دن آئے، کدو بنے ہوئے، لوکی کدو، میں نے کھا لیے۔ میں تیسرے دن آئے، لوکی کدو۔ میں نے پوچھا اہلیہ سے بھیا یہ مارکیٹ میں کچھ اور نہیں ملتا، سبزی کچھ اور نہیں ہے مارکیٹ میں، گھر میں کچھ اور نہیں پکانے کے لیے، تیسرا دن ہے؟ تو انہوں نے کہا سب کچھ ہے، مارکیٹ میں بھی ملتا ہے، گھر میں موجود ہے، نہیں پکاؤں گی۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، حضرت انس فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، میں نے دیکھا میرے نبی کدو اور لوکی چن چن کے کھا رہے ہیں، تو میں نے اسی لیے جب تک مارکیٹ میں کدو لوکی ہے میں یہی کھاؤں گی، یہی پکاؤں گی، اور کچھ نہیں پکے گا، کھانا ہے تو جاؤ کہیں اور کھا لو۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا جذبہ، ایک عورت کا یہ جذبہ ہے، تو مجھ میں جو کمیاں کوتاہیاں تھی سنت کے معاملے میں نے اثر نو مطالعہ کیا سنت کا، میرے نبی کی فرمانبرداری کا، جو سنت عمل میں تھی تو تھی، جو نہیں تھی آج کے بعد عمل کرنا شروع کر دیا۔ تب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ امام بنے ہیں، تب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ امام بنے ہیں۔ دنیا میں کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں جس میں حضرت تھانوی کا کوئی کتابچہ نہ ہو، کوئی لائبریری ایسی نہیں جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا نام نہ ہو، کوئی امام کوئی فقیہ نہیں بن سکتا جب تک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی کتابیں مطالعہ نہ کرے۔